بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے حدیث نمبر 4 اور اس کے ساتھ حدیث نمبر 5، دو حدیثیں آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 4 جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، من جس نے صلی درود بھیجا علیہ مجھ پر مرتن ایک بار، فتح اللہ اللہ نے کھول دیا لہو اس شخص کے لیے بابن ایک دروازہ من العافیہ عافیت کا، نجات کا، رحمت کا، مغفرت کا۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی والا راستہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طفیل ہمیں دین اسلام میسر آیا ہے اور ہمیں وہ کامل دین دیا گیا ہے جس کی بدولت ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اس پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان ہے کہ آپ نے انسانوں کی جتنے بھی اقسام ہیں، بنی نوع انسان، پوری دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں، جس بھی قبیلے، قوم اور نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے۔ کامیابی کا راستہ کیسے دکھایا ہے کہ آپ نے صرف اپنی زبان سے بول کر نہیں اپنا کام مکمل کیا، بلکہ آپ نے اپنی زبان سے جو بولا ہے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کر کے دکھایا ہے ہمیں، تاکہ امت کے لیے دشواری نہ ہو کہ ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صرف زبانی کلامی طور پر جو ہے نا یہ حکم دے دیا، عمل تو کر کے دکھایا نہیں، ہم کیسے عمل کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے تھے تو اس پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے۔ تو سب سے بڑا احسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے؟ امت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھانا ہے اور اپنے عمل سے اسوہ حسنہ بھی پیش کر کے دکھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانات کا تقاضا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان پر اتنا بڑا احسان ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانوں پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ کیا ہم سے وہ پیسہ طلب کرتے ہیں؟ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی پر کوئی احسان کر دیتا ہے، اس کا کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے نا کچھ ہوتا ہے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ عطا کیا جائے گا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم سے اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کی محبت، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے نا والدین کی محبت اور اولاد کی محبت آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے نا کسی کی محبت جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے اللہ کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پھر عملی شکل کیا ہوگی؟ اب اس کی عملی شکل کیسے ہوگی؟ ہم کیسے ثبوت دیں گے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہیں، ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ ہم اس کے احسانات چکائیں، ہم شکر ادا کریں۔ تو اس کی عملی شکل یہ ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو بجا لیں، اور جن کاموں سے ہمیں روک دیا ہے ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ اس کی عملی شکل ہے۔ اور جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والا ہوں، تو اس کا جو عملی شکل ہے وہ یہ ہے کہ محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے نا صرف جمعہ کے دن درود بھیجیں، صرف صبح کے بعد نماز کے بعد درود بھیجیں، ظہر کی نماز کے بعد درود بھیجیں، یا جو ہے نا صرف نمازوں کے بعد جو ہے نا درود بھیجیں اور باقی کے اوقات میں ہم دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی
ہمیں فرصت ملتی ہے، ہماری زبان جو ہے نا وہ کیا ہے، فارغ ہے فری باتوں سے، بلکہ فری باتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، وہ باتیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا بھیجنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اب درود و سلام بھیجنا کا صلہ کیا ہے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 جو ہے نا وہ نیکیاں انسان کو ملتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ بھی جو ہے نا وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ثواب۔ تو سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا درود بھیجنے کی تاکید کی ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے، اس محبت کے نتیجے میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنا ڈالی، تو ہم بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس قدر جو ہے نا اپنے نبی سے محبت کے دعوے پر جو ہے نا وہ پورا اترتے ہیں، اور اللہ نے بھی اپنے محبوب سے جو ہے نا محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کے دعوے کو جو ہے نا پورا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ان کو کیا حکم ہے؟ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا تقاضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کیا جائے، درود بھیجا جائے، اس لیے کہ اللہ نے بھی جو ہے نا کیا کی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی ہے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہماری محبت کا اور عقیدت کا جو ہے نا یہ اظہار ہوگا۔ اب اس آیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ کی طرف سے تاکید آئی ہے۔ اب جب اللہ خود جو ہے نا اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، یعنی اس سے ہمیں جو ہے نا ایک درس دیا جا رہا ہے، ایک سبق دیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کو جو ہے نا درود کسی پر جو ہے نا درود و سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے محبت کا دعویٰ کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس کا ہمیں درس دے دیا کہ میں اللہ ہو کر جو ہے نا کیا کرتا ہوں، پورے کائنات کا خالق و مالک ہو کر اپنے محبوب پر جو ہے نا درود و سلام بھیجتا ہوں، تو تمہارے لیے تو بطریق اولا جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا بھیجو، درود و سلام بھیجو۔ اب درود بھیجنے کا صلہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے نا اس حدیث مبارکہ کے اندر درود بھیجنے کا صلہ بتا دیا ہے، اجر بتا دیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی نجات، رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتی، جب تک کہ یکون، ہو جائیں، ہواہ، اس کی خواہشات، تابعا، تابع، لما جئت، جو میں لایا ہوں، بہ، اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اس حدیث میں اطاعت رسول کا جو ہے نا وہ درس دیا گیا ہے۔ اب انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر دو چیزوں کا شعور رکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر رکھ دیا ہے، نیکی اور بدی کا۔ نیکی کا شعور بھی ہے انسان کے اندر، بدی کا بھی۔ انسان نیکی کے بارے میں بھی جانتا ہے اور برائی کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اگر ایک شخص نے ارادہ کیا ہے گناہ کرنے کا، برائی کرنے کا، اس کے پاس اسباب بھی ہیں، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو چاہیے کہ وہ برائی یا گناہ کے کاموں سے کیا کرے، اجتناب کرے۔ اور دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو، جذبات ہمارے دل سے ابھرتے ہیں، احساسات یہ بھی جو ہے نا دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور خیالات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں جنم لیتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ اب اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ انسان گناہ یا برائی کے کاموں سے اجتناب کرے اور نیکی کے کاموں کی طرف کیا ہو جائے، راغب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ان 3 چیزوں کو کیا کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص ارادہ بھی رکھتا ہے، گناہ کے اس کے پاس اسباب بھی ہیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ گناہ کے کاموں سے اجتناب کرتا ہے اور اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص ایمان کی لذت سے واقف ہے، یا اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہے، مضبوط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد فوراً کیا کرتا ہے، گناہ یا برائی کا کام جو ہے نا وہ کر ڈالتا ہے، اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا، تو یہ اس بات پر دال ہوگا کہ وہ شخص جو ہے وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے، یعنی اس کے اندر ایمان نے مکمل طور پر جگہ نہیں بنائی، ایمان نے اس کے دل پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کیا۔ ہم کامل ایمان والا شخص اس وقت جو ہے نا کہیں گے کسی اور کو یا خود کو، جب ہم گناہ یا برائی کے کاموں سے اجتناب کریں گے، اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالیں، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپورٹ کر دینا۔ اب ہم آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس محبت کے دعوے میں کیسے سچا ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی جو ہے نا قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے یعنی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو، میری پیروی کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے۔ محبت الہی اسوہ رسول کی پیروی ہی کا نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیا کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں اللہ کے فرمان سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نبی یا رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو اسے خدا کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پیغمبر کی اطاعت کرنا جو ہے نا وہ کیا ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اب اس حدیث کا حاصل کلام کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں اطاعت رسول کا پیغام دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر کام میں جو ہے نا وہ کیا کی جائے، اطاعت کی جائے، مکمل جو ہے نا اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کیونکہ انسان کا جو ظاہری عمل ہوتا ہے اس کے پیچھے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک قلبی میلان اور دلی چاہت۔ اگر یہ 2 چیزیں انسان کے ظاہری عمل کے اندر نہیں ہیں تو پھر وہ عمل جو ہوتا ہے وہ منافقت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز ادا کر رہا ہے لیکن وہ دل سے ادا نہیں کر رہا، اس کی دل کی چاہت بھی نہیں ہے، اس کا دل بھی جو ہے نا نماز کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ جو ہے نا وہ سجدہ رکوع، وہ جو قیام کر رہا ہے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ منافقت بن جاتا ہے۔ تو منافقت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتے۔ تو اطاعت رسول کے حوالے سے خود ارشاد ربانی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہوگی وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت ہوگی، اس لیے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اب جب ہم رسول کی بات مان رہے ہوں گے تو حقیقت میں وہ پیغام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کیا کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس کے حکم کی تابع داری کی ہے، تو تبھی جو ہے نا ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا درس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، انشاءاللہ کل ہم نئے درس کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔